اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے, آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی, میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب, اور تم یاد رکھو تم جو کچھ بول رہے نا, میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں, تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس, تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے, تم کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے, اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں, یاد رکھو. اس گراؤنڈ میں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے زیادہ باہر ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بھی سنیں. تو میں باہر جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے. گراؤنڈ میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اب ہم سب مل کے لگائیں گے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے, آپ کے پاس سیل فون ہے, ذرا کھول کے لائٹ جلاؤ تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے. لائٹ کھولو تاکہ ہم اس وقف قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں. ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے آپ. ذرا میڈیا والے دکھاؤ. اب ذرا جیب میں رکھ لو فون کو. آپ سے اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جلسہ ختم ہو کے یہاں سے آپ نکلیں گے, آپ لوگ پرامن طریقے سے اپنے اپنے مقامات کو جائیں گے. آپ جھنڈے لہراتے ہوئے نہیں جائیں گے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد کے امن کو اور مضبوط کرتے ہوئے آپ یہاں سے جائیں گے نا آرام سے انشاءاللہ. اور گھر کو جا کے بیٹھنا نہیں, عشاء کی نماز گول نہیں کرنا. عشاء پڑھنا ہے میرے کو بھی اور آپ کو بھی, تو عشاء بھی پڑھیں گے نا آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا, جب ضمیر اور ظرف کا سودا ہو دوستو, جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے, تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا, جو ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں. بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے, بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے.
بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں۔ مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی، ان سے احتیاط کرو۔ مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے۔ مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفد کی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا۔ ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہونا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا۔ تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل، آئندہ سیشن میں تم دیکھنا۔ ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو RSS والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا مودی بولو گے یا اللہ بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو۔
ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا. کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ؟ آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھوٹتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی. یہی فرق ہے. ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں جس میں ہندو مسلمان بھی ہے، ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو ماننے والے ہیں. اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. یہ سمویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کوڈ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سمویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے نہیں. کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو، تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمز اپ ہو، تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے، نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا، ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا، مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے، آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی، میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب. اور تم یاد رکھو، تم جو کچھ بول رہے نا، میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس، تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے. تم کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا
تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے. ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا. قانون کو واپس لینا پڑے گا. جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے, دیش بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. تو نعرہ لگاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے. کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں, یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے. جھنڈے مت لہرائیے. اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے. پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے. بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.